سب سے افضل صحابی جس کو شرف ملا اور عظمت سب سے فضیلت والی نصیب ہوئی وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا، لیکن یہ سائے کی طرح حضور کے ساتھ ہی رہے، ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری۔ امن الناس بر مولائے ماں، اقبال کا لہجہ دیکھیے، امن الناس بر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں، ہستی او کشت ملت راچو ابر، ثانی اسنین و غار و بدر و قبر۔ ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری، بدر کے بھی ساتھی ہیں، قبر کے بھی ساتھی ہیں، غار کے بھی ساتھی ہیں، اور حد ہو گئی مزار کے بھی ساتھی ہیں۔ جے شک ہووی تے چل مدینے، آ ویخ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، فرمایا اپنی صحبت اور اپنے مال سے جس نے سب سے زیادہ میرے اوپر احسان مندی کی ہے اس شخص کا نام ابو بکر ہے۔ بلکہ حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی میرے اوپر کوئی احسان کیا ہے میں اس کے احسان کا بدلہ اس کو دے چکا ہوں، لیکن ایک ابو بکر ہے جس کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ یہ صرف حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے، اور حضور نے خود ان کی عظمت کو اس انداز سے بیان کیا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرأة فکلمتہ فی شیء فامرها ان ترجع الیہ، ایک خاتون حضور کی خدمت میں آئی، اس نے حضور سے کسی معاملے میں بات کی تو آقا کریم نے فرمایا چلی جا پھر واپس آ جانا۔ قالت یا رسول اللہ ارایت ان جئت ولم اجدک کانہا ترید الموت، اس نے عرض کیا اگر میں پھر کبھی آئی تو آپ نہ ہوئے تو، یعنی اس کا مطلب تھا کہ آپ اگر وصال کر کے ہوئے تو پھر کیا کروں گی؟ قال فإن لم تجدنی فاتی ابا بکر، اگر میں نہ ہوا تو ابو بکر تو ہوں گے نا۔ یہ روایت بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ علماء نے کہا کہ یہ حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی طرف واضح اشارہ ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں قال ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ ابو بکر کی کیا پوچھتے ہو، وہ ہم میں سے ہمارے سردار بھی تھے، ہم میں سے افضل بھی تھے، اور حضور سب سے زیادہ جس شخص سے پیار کرتے تھے اس شخص کا نام بھی ابو بکر ہی تھا، سب سے زیادہ حضور ان سے ہی پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ میں نے عرض کی کہ وہ رقیق القلب ہیں، مصلی پہ جب آپ کو نہیں پائیں گے تو بے چین ہو جائیں گے، کسی اور کے لیے حکم نامہ جاری کرو۔ تو حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ ایک طویل حدیث ہے، لیکن حدیث کا ایک حصہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا ینبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کسی قوم کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ ابو بکر ان کے اندر رہتے ہوں اور امامت کوئی اور کروائے۔ ابو بکر کا حق ہے کہ وہ امامت کروائیں۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے خلافت کے نظام کو سنبھالا تو حضرت علی المرتضیٰ دوڑے ہوئے آئے اور انہوں نے حضرت صدیق اکبر پہ ہاتھ بیعت کی اور یہ بات کہی کہ جس شخص کو حضور نے دین کے لیے پسند کیا، مصلی کے لیے پسند کیا، اس شخص کو ہم اپنی دنیا کے لیے کیوں پسند نہ کریں۔ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سنیے جو حضرت صدیق اکبر کی فضیلت پر مشتمل ہے۔ کہتے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق ووافق ذلك عندي مالا فقلت اليوم اسبق ابا بکر ان سبقته یوما، کہتے حضور نے ایک مرتبہ فنڈ کے لیے ارشاد فرمایا کہ لاؤ راہ خدا میں پیش کرو، تو میرے پاس اتنی خوشحالی تھی کہ اتنی کبھی خوشحالی ہوئی نہیں تھی، تو میں نے کہا اگر ابو بکر سے بڑھ سکتا ہوں تو آج بڑھ سکتا ہوں، آج اللہ کا خاص کرم ہے تو آج میں ابو بکر سے اگر بڑھ سکوں تو آج بڑھ سکتا ہوں۔ فجے تو بنصف مالی، میں گیا اور آدھا مال لے آیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ابقیت لأہلک فقلت مثلہ، حضور نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے کہا اتنا ہی چھوڑ آیا ہوں، جتنا لے آیا ہوں اتنا ہی چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے آیا ہوں آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ وَأَتَى ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بكل ما عندہ، کہتے ہیں پھر ابو بکر سارا مال ہی سمیٹ کے لے آئے۔ اللہ اکبر۔ فقال یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، حضور نے کہا ابو بکر تم گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟
تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب قیت لہم اللہ و رسولہ، حضور میرے سامنے بھی آپ ہیں، میرے گھر میں بھی تو آپ ہی ہیں نا، وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ میں اللہ اس کے رسول کی رضا کو گھر چھوڑ آیا ہوں، قلت لا اسبقہ الی شیء ابدا، حضرت عمر کہتے ہیں پھر میں نے کہا کہ میں ابو بکر سے کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شان یہ انوکھی دی۔